بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے وحی اور نزول وحی کی کیفیت۔ کیا نزول وحی کی وقت جو شدت و گرانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی، کیا وہی کیفیت کسی اور شخص میں جو نبی نہ ہو اس پر ہو سکتی ہے؟ آپ کا نام ہے سوانح قاسمی، جلد 1، پیج نمبر 258۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب کے ایک سوال پر رونے لگے، پھر بڑے یعنی غم انگیز الفاظ میں فرمانے لگے کہ اپنا حال کیا بیان کروں، جہاں تسبیح لے کر بیٹھا بس ایک مصیبت ہوتی ہے، اس قدر گرانی جیسے 100 من کے پتھر کسی نے رکھ دیے، زبان و قلب صبح بند ہو جاتے ہیں، زبان معلوم ہوتا ہے پہاڑ ہو گئی۔ اس کے جواب میں شیخ عارف یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا، مبارک ہو، حق تعالیٰ کے اسم علیم سے آپ کو خصوصی نسبت ہے، اور اسی نسبت خصوصی کے آثار ہیں جن کا تجربہ اور مشاہدہ آپ کو کرایا جا رہا ہے۔ پھر اس دعوے کی دلیل میں حضرت حاجی صاحب نے یاد دلایا، سنیے، پھر حاجی صاحب نے یاد دلایا کہ نزول وحی کی اس کیفیت کو جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی، جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ غیر معمولی وزن آپ میں پیدا ہو جاتا تھا، اونٹ کی پشت پر ہوتے تو اونٹ بیٹھ جاتا۔ زید بن ثابت کا تو وہ واقعہ مشہور ہے کہ ان کے زانوں پر رستر رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ عین اسی حال میں وحی نازل ہونے لگی۔ زید کا بیان ہے کہ اتنا غیر معمولی وزن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت پیدا ہو گیا تھا کہ گویا میرا زانو چور چور ہو جائے گا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا۔ اور یہ قصہ تو بخاری شریف کے شروع میں ہے کہ سردیوں کے سخت ترین موسم میں بھی وحی جب نازل ہوتی تو جبین انور پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ الغرض، شدت و گرانی کی جو کیفیت نزول وحی کی وقت پیدا ہوتی تھی، اسی کیفیت کو پیش کر کے شیخ عارف حاجی امداد اللہ نے سمجھایا کہ یہ علمی نسبت کا زور ہے۔ اب ان الفاظ پر آپ لوگ غور کیجئے۔ حاجی صاحب نے مولانا محمد قاسم نانوتوی کو خطاب کر کے فرمایا، یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے، اور یہ وہ ثقل یعنی گرانی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ تم سے یعنی نانوتوی حق تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے،